باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز شرکاء، آج کی یہ منتھلی میٹنگ، جیسا کہ جو انویٹیشن ہمارا کارڈ تھا ایشو جو منتھلی ہوتا ہے، اس سے بھی ایویڈنٹ تھا کہ یہ بک ریویو کپلڈ ود سیلیبریشن آف ہسٹورک وین آف چودھری کاشف انجراوی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو ریلیٹ کر کے انڈرسٹینڈ کریں تو ان کی جو کمپریہنشن ہے وہ زیادہ بہتر ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو کہیں کہیں شاید آج کی اس بک کا تعلق ان کی جو کنسسٹنٹ ایفرٹ تھی، ان کا جو ٹیم ورک تھا اور اس کا جو فائنل آؤٹ کم آیا اس سے بھی ہے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ونس اگین فارملی آن دی بہاف آف باب العلم لیڈرز کلب، آپ کو پھر بی ممبر باب العلم لیڈرز کلب، آپ کو بہت بہت مبارک اس ہسٹورک ون پہ۔ اٹ مینز اے لاٹ ناٹ اونلی فار باب العلم لیڈرز کلب رادر فار دی ہول لوکیلٹی اور ینگسٹرز۔ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے اور اٹ شوڈ بی یوزڈ ایز اے سورس آف انسپریشن فار آل یور کنٹمپریریز۔ یہ جو آج کی بک سلیکٹ ہوئی وہ ہے اٹامک ہیبٹس۔ یہ جیمز کلیئر نے 2021 کے اندر اسے لکھا اور انٹرنیشنل بیسٹ سیلر ہے۔ بڑے اس کے چرچے ہیں آج کل، ہر موٹیویشن اسپیکر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن موسٹ آف دی ٹائمز جب کوئی بھی چیز بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے تو اس کے اندر جو سبسٹنس ہوتا ہے اس سے اس طرح سے بینیفٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ایک کوئی ریسرچ پیپر بیسڈ بک تھی یا ایک کوئی ایکڈیمک ڈسکشن والی نہیں تھی۔ یہ ایک بیسیکلی پریکٹیکلی آپریٹنگ مینول ہے کہ آپ جو ڈیلی بیسس پہ جس کو آپریٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کی جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری عادات ہیں، اگر ان کو کنسسٹنٹلی کیا جائے تو ان کا جو فائنل کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ یا آؤٹ کم آئے گا وہ سکسیس آئے گی۔ لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گول سیٹ کرتے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، لیکن جو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو سسٹم چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم فالو نہیں کرتے۔ یہ جو بک ہے یہ کہتی ہے کہ اس کا جو مشہور سب سے زیادہ مشہور جملہ ہے وہ ایگزیکٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یو ڈونٹ رائز ٹو دی لیول آف یور گولس، یو فال ٹو دی لیول آف یور سسٹم۔ کہتے ہیں کہ ہر جو ونر ہے یا لوزر ہے ان دونوں کا گول ایک ہوتا ہے، لیکن اگر جو گول ہے اس سے چیزوں کو ڈٹرمن کیا جائے تو پیپل ہیو ڈکلیئرڈ ون پرسن ایز اے لوزر اینڈ another ون ایز اے سکسیسفل۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے آپ کو جو گولز ہیں، بلکہ وہ آگے جا کے ایکسپلین کر اسے کہتے ہیں کہ فار گیو گولز اینڈ فوکس آن یور سسٹم اینڈ ہیبٹس۔ کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ فوکس جو ہے وہ گول پہ کیا جاتا ہے، لیکن گول پہ جو لوگ فوکس کرتے ہیں ان کے ساتھ 3-4 مسائل ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گول پہ فوکس کر رہا ہے، 2 لوگ فوکس کر رہے ہیں یا 4 لوگ فوکس کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ونر ہو رہا باقی لوزر ہو گئے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی، یعنی جو گول پہ اپنی فوکس کیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بندے کو لوزر ہونا پڑے گا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص گول اچیو کر لیتا ہے تو اچیو کرنے کے بعد اس کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص ایک سسٹم پہ ایک بنائے گی ہیبٹس پہ فوکس کرتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن جتنا اس نے اس سسٹم پہ عمل کیا ہوتا ہے اتنا وہ لے جاتا ہے۔ اب اس کی وہ ایگزامپل کیا دیتے ہیں؟ وہ ایگزامپل یہ دیتے ہیں کہ ایگریگیٹ
of 1% of your marginal things, improvement of your 1% of your marginal things, وہ کیا کہتے ہیں کہ 1% آپ کو کوئی بھی آپ نے گول سیٹ کر لیا, اب اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے جو سسٹم فالو کرنا ہے اس سسٹم کا 1% ڈیلی آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. پھر اسے وہ جنرلائز کر دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو ڈیلی بیس پر اپنے آپ کو 1% امپروو کرتا ہے ڈس ریگارڈنگ دی گول جو بھی تھا, تو آفٹر 365 days ان ٹوٹیلٹی ایکومولیٹو جو ایفیکٹ اس کا بنے گا اس میں وہ 37.8% امپروو کر چکا ہوگا. آن دی ادر ہینڈ ایک شخص جو ڈیلی بیسس پہ 1% لوز کرتا ہے تو وہ اپنی جو پوٹینشیل ہے اس کی 100% اس کا آفٹر 365 days اس کا 3% رہ جائے گا. تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں, وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ منزلیں شوق تجسس کو سلا دیتی ہیں, ہم تو راہوں کے طلبگار ہیں منزل کے نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے اپنی ہیبٹ سیٹ کی ہیں, جو ایک سسٹم آپ نے بنایا ہے اس کو ڈیلی فالو کرنا ہی بنیادی طور پہ آپ کی سکسیس ہے ڈیلی بیس پہ. اب اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ مسائل اس طرح کے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی چیز اس طرح کی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو کیا آتا ہے, سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ کچھ ہماری سیٹ بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں اور کچھ اچھی ہیبٹس ہم بنانا چاہتے ہیں. جو آپ کی سیٹ بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو آپ نے بریک کرنا ہوتا ہے اور اچھی ہیبٹس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان کو بنانے لگتے ہیں, اس میں کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں تو انیشلی اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا. اس کی وہ اگزامپل دیتا ہے جیمز کلیئر, اگزامپل یہ دیتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایک برف کا پانی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جب ہیٹ کریں گے, اس کو ٹمپریچر دیں گے, تو وہ آپ نے 5% دیا تو آپ کو لگے گا تو برف تو اسی طرح کی اسی طرح ہے. 10% آپ دے رہے ہیں, 15%, 20%, 25%, 30%, لیکن ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آ رہا, جبکہ اس کا جو نیچرل پوائنٹ آف میلٹنگ ہے وہ 32% ہے. اب آپ نے جو 5% دیا ہے, 10% دیا ہے, 15, 20, 25, 30 تک, 31 تک, آپ کا جو آپ نے ان پٹ دیا ہے وہ ویزیبل نہیں ہوا. اور دس از وہ اس کو کہتے ہیں کہ دس از کالڈ ڈسپوائنٹنگ پوائنٹ, کہ جہاں پر موسٹ آف دی لوگ جو ہے وہ چونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے, آؤٹ کم ہے, اس کا رزلٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو یہاں پہ ڈسپوائنٹ ہو کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جب 32 والا پوائنٹ آتا ہے تو وہ بریک تھرو ہوتا ہے, جبکہ وہ رزلٹ آپ کی 31% ایفرٹ جو ان پٹ کی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے. تو اب وہ ہمیں یہاں سے لیسن یہ دیتا ہے کہ آپ نے کنٹینیوسلی ود کنٹینیوٹی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے اپنا ان پٹ دیتے رہنا ہے. اس کی ایک اور وہ ایگزامپل دیتا ہے, یہ بیمبو جو ہم جس کو بانس کہتے ہیں, پریکٹیکلی مجھے تو اتفاق نہیں ہوا لیکن اس نے ایگزامپل دی ہے, جو لوگ جانتے ہیں آپ اس کو انڈورس کریں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بانس کا درخت ہے یہ 5 سال تک زمین کے اندر ہی رہتا ہے, and it keeps strengthening its roots. لیکن پھر جب یہ زمین سے باہر نکلتا ہے تو 6 weeks کے اندر یہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے. اب وہ یہاں سے بھی یہی مثال دیتا ہے کہ آپ نے جو اپنا ان پٹ دیا ہے وہ انویزیبل ہے, 5 سال تک انویزیبل رہا ہے, اور آپ کا جو 5 سال کا ان پٹ تھا وہ 6 ہفتوں کے اندر اس نے اپیئر ہونا ہے, لیکن وہ 5 سال کے اندر زمین کے نیچے وہ اس کا جو بیج تھا پہلے, پھر اس کا پودا تھا جس کو دبایا گیا, وہ کن حالات سے گزرا ہے وہ اسی شخص کو پتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ونرز ہیں they have many fathers and losers are called orphans. اب چودھری کاشف انجرا کی ون از بینگ سیلیبریٹڈ ایوری ویئر بائی ایوری ڈیئر نیئر, اپنوں بیگانے سب کر رہے ہیں, لیکن ایک سال کے مراحل میں سے یہ کن کن مراحل میں سے گزرے, کون کون سے مسائل آئے, وہ کسی کو نہیں پتا. تو
یہ جو آپ کا ایک بات میں یہاں پہ اس کو ڈائگریشن لے کے یہ کہنا چاہوں گا جسٹ ٹو میک مائی پوائنٹ مور کلیئر. انجلا صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں وہ ان کے بڑے اسٹانچ قسم کے مخالف تھے, اور چونکہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں تو جب بھی بات ہونی تو اس نے کہنا وہ تہاڈا کینڈیڈیٹ تے ہار گیا ہے, وہ تہاڈے کول نہ پیسے ہے نہ بندے نے تے نہ جس طرح ایک ظاہر وہ گروپ بڑے تھے. میں اس کو ایک بات کہتا تھا, اٹ از آن ریکارڈ, میں اسے کہتا تھا کہ یار مجھے گراؤنڈ ریالٹیز کا تو پتہ نہیں ڈسٹرکٹ جو ڈسکا کی, لیکن کاشف دے جڑے آر نے وہ جیتن والے بندے تھے, اور کبھی لائٹر نوٹ پہ ان سے ملاقات ہو تو ان کو یہ بات پوچھنا. ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ میں نے ان کو یہ کہہ دیا تھا, اتفاق سے یہ ہوا کہ مجھے کوئی کام تھا, میں نے اسے کال کی, میں نے کہا مان صاحب آپ کہاں پہ ہو؟ اس نے کہا میں ٹرکی ہوں. اچھا میں نے نام بھی لے دیا. اس نے کہا میں ٹرکی ہوں, یار نہیں لینا چاہ رہا تھا. اس نے کہا میں ٹرکی ہوں. تو میں نے کہا اور کون کون ہے؟ اس نے کہا ساتھ گرایا صاحب بھی ہے. میں نے کہا منڈ میری بات یاد رکھ لو, یہ دس واز دی پیک ٹائم آف یور کمپین. میں کیا منڈ اگست, میں کیا منڈ تیرا کینڈیڈیٹ آج ہار گیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دی کینڈیڈیٹ ہو واز دیٹ مچ کیئر لیس ریگارڈنگ ہز کمپین, لوگ اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور وہ ٹرکی کے اندر ہے. آل دو کہ اس نے وہ تصویریں شیئر نہیں کی اور کسی کو نہیں پتا تھا, شاید چند لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اکٹھے تھے سارے اور وہ 7-8 دن وہاں پہ رہ کے آئے ہیں. جو اپنی پیک کی کمپین کے اندر جب ایک بندہ جو ہے وہ اپنی چھٹیاں گزار رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے, اور ایک بندہ 8 دن محنت کرتا رہا ہے, تو قدرت کے کچھ قوانین ہیں. قدرت چہروں کو نہیں دیکھتی, بلکہ وہ ایک پکتال کی ایک کتاب ہے جو نیولی کنورٹڈ ٹو اسلام تھا, اس کلچر سائڈ آف اسلام کے نام سے. اس میں وہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو قومیں ہیں وہ کوڈ سے نہیں پہچانی جاتی. قومیں یعنی وہ بیسیکلی مسلمانوں کے عروج و زوال پہ بات کر رہے ہیں نا, کہ ہمارا اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معزز کتاب ہے قرآن پاک, پنیشے فار آل, تمام کا سولوشن اس میں, وہ اس پہ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قومیں کوڈ سے نہیں پہچانی جاتی یا کوڈ سے آگے نہیں نکلتی, بلکہ وہ اپنے کنڈکٹ سے آگے نکلتی ہیں کہ ان کا عمل وہ کس طرح کر رہی ہے. اور اس کے اندر ایک اور بڑی وہ مثال دیتے ہیں, بڑی ریلیونٹ ہے, جس کو وہ یہی نام دیتے ہیں ایگریگیشن آف مارجنل گینز. ایگریگیشن آف مارجنل گینز یہ بڑا ایک خوبصورت پوائنٹ ہے جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا, کہ جب کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ پوائنٹ پہ اگر آپ فوکس کر لیں تو وہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. وہ ایگزامپل دیتے ہیں, ایک برٹش کی جو سائیکل ٹیم تھی اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے آتی آ رہی تھی. پھر اس کا ایک کوچ آ گیا, بریورڈ اس کا شاید نام ہے. کہتے ہیں کہ جب آیا تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا, سب سے پہلے اس نے جو سائیکل جو چلاتے تھے نا اس کی وہ چینج کروائی, جس کے اوپر وہ بیٹھتے تھے اس کی سیٹ. اچھا, اس کے بعد اس نے اس کے چین تبدیل کروائے. پھر اس کے بعد اس نے ایک وہ میڈیکل کا بندہ ہائر کیا. پھر اس نے ان کی کلائمیٹ ویدر کا حساب رکھا, کتنے بجے ان کو جو سائیکلسٹ ہیں انہوں نے کتنے بجے اٹھنا ہے, کتنے بجے کرنا ہے, سارا کچھ. سو مچ سو جس ٹرک میں وہ ٹریول کرتے تھے اس ٹرک کو بھی کہتے ہیں اس نے وائٹ پینٹ کروا دیا. تو جب وہ یہ وائٹ پینٹ والا بکیا تو چلے ریلیٹڈ لگ رہی تھی, جی اس نے چین اس کا چینج کروایا, سیٹ کروائی کمفرٹیبل کے لیے. اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ٹرک جس کے اندر ان کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے اس کے اندر آپ نے وائٹ پینٹ کیوں کروایا ہے؟ سوچئے گا ذرا. اس نے کہا میں نے اس لیے کروایا ہے کہ جو ڈسٹ پارٹیکلز آئیں گے یہ سفید کلر پہ نظر آئیں گے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ماحول ہائیجینک رہے. یہ جب ڈسٹ پارٹیکلز آئیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا, میں صفائی کرواؤں گا تاکہ ان کے ہیلتھ ایشوز نہ ہوں. تو الٹیمیٹلی جو اس نے چھوٹی چھوٹی مارجنل پوائنٹس تھے ان پہ اس نے ورکنگ کی اور اس کا ایکیومولیٹو چیز بنی, کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ اس کا بنا. اور فائنلی 2008 کے اندر کہتے ہیں کہ برٹش جو سائیکلنگ ٹیم تھی اس سے 35 پہلے وہ میڈل جیتے اور اب تک 2021 کے تک پھر وہی جیتتی آ رہی ہے.
یعنی ایک جو آیا کوچ اور اس نے اسٹریٹجی صرف تبدیل کی اور وہ مارجنل جو چیزیں تھیں جس کو ان امپورٹنٹ سمجھتے ان پہ کام کیا اور وہ سارے کا سارا اس نے تبدیل کر کے رکھ دیا. اچھا اس کے بعد بک کے ریویو کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ آپ کو بتا دیا گیا. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کو ٹریگر کرنا تاکہ آپ کا شوق پیدا ہو اور اس کتاب کو خود پڑھیں. تو یہ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. پھر میں یہ چاہوں گا کہ جو سب اپنی یہ زیرو بم جو آئے ہیں سارے اس کو ڈسکس کریں. جو دنیا کے اندر یہ بڑا ٹرینڈ ہے, کوئی بھی پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ اس کے بعد اپنی کتاب لکھتا ہے, کوئی بھی میڈیکل آفیسر اپنی کتاب لکھتا ہے, کوئی جج یا ریٹائر ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینسز وہ سارے لکھتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ بڑی ایک کمی ہے, نہ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور نہ ہی اس پہ پھر کسی کو وہ کوئی انسپریشن ہو سکتی ہے یا اس سے سبق لیا جا سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس ساری جو بھی فیز کے اندر آپ کو چیزیں فیس کرنا پڑی وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. لیکن ایک بات آخری بات کرنے سے پہلے میں پیس آف ایڈوائس کہہ لیں یا پیس آف جو بھی اسے کہہ لیں وہ شیئر کروں گا کہ ڈیفینیٹلی 99% واز یور ایفرٹ, اللہ کا فضل, اور 1% آپ کے ساتھ بگنر لک تھی. یہ بگنر لک کے حوالے سے میں آپ کو ضرور بات ایک کرنا چاہوں گا. بگنر لک کیا ہوتی ہے؟ بگنر لک کیا یہ ہوتی ہے, جیسے میں وکیل بنا تو بہت سارے کیس آغاز میں میرے تعلق والے بھیج دیں گے, نیا لڑکا ہے یار اینو دیکھ لینے ہیں, اس طرح کی چیزیں. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ نیچر جو ہے نا آپ کو پش کرتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ. تو 2-3 چیزوں کا ایج آپ کے پاس موجود تھا جو کہ دوسرے لوگوں کے پاس نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کا کریکٹر, آپ کی ساخ, اور ابھی تک آپ سے کوئی بندہ اگریوڈ نہیں تھا. اور ابھی آپ سے بہت سارے لوگ اگریوڈ ہوں گے ظاہر ہے. اور ایک پرسیپشن, یہ میں آپ اوپن یہ بات کر دیتا ہوں. مجھے ایک بندے نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ ان کا گروپ نہ جیتے ایک بندے کی وجہ سے, اور اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کا بدخواہ تھا, اس لیے کہ خیر خواہ تھا کہ یہ گروپ ہار جائے اور تاکہ ایک بندے کے شر سے یہ بچ سکیں اور وہ پھر تاکہ ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہو. وہ بڑا مطلب کلوز دوست ہے ہمارا جس نے یہ بات کی. آئی ڈونٹ نو وہ کس حد تک یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پہ اللہ نے عزت دی ہے وہاں پہ دس از اے پوائنٹ اینڈ مومنٹ ویئر یور ٹیسٹ اینڈ ٹرائل از آلسو گوئنگ ٹو بی اسٹارٹیڈ, جہاں پہ آپ کو فیس کرنا پڑنا ہے. آپ نے اچھے برے کی تمیز کرنی ہے. ظاہر ہے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان میں بھی آپ کو احتیاط ساری رکھنی پڑنی ہے. اور یہ 1 ایئر آپ کا آگے ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے پھر فیوچر کے اندر ہم آپ کو بڑے ٹف پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں پنجاب بار کے, لیکن یہ آپ اپنی ساکھ کو کس حد تک بچاتے ہیں اور کس حد تک ساکھ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. یہ رائٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیبٹس ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی جو ہیبٹس ہیں, ان کو اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو 4 چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. پہلی چیز آپ کو یہ کرنی چاہیے, میک یور ہیبٹس ویزیبل, کہ آپ کی جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نظر آئے. مثال کے طور پہ اگر آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں, کتاب ریڈنگ ہیبٹ کو آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کتاب آپ کی ایزی ایکسیس میں ایسی جگہ پہ پڑی ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کو نظر آئے. اگر آپ بیڈ پہ آپ پڑی ہونی چاہیے, آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہونی چاہیے, یعنی جب آپ کو خیال آئے تو آپ کو خیال آئے کہ یار یہ بھی کام میں نے کرنا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کو میک اٹ اٹریکٹیو. اٹریکٹیو کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو, یعنی آپ کو انسینٹیوائز کرے, آپ کو یہ ہو کہ یار یہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ فائدہ ہوگا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میک اٹ رسپونسو, یعنی یہ اگر آپ نے یہ کر لیا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کو پھر کچھ رسپانس بھی اس کا آئے. اور فائنلی پھر جو ہے وہ آپ کی وہ کنڈکٹ کے ذریعے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. تو یہ موٹی موٹی چیزیں